الرحمن الرحيم فصل في ترتيب الأنواع. يعلم أن الأنواع قد تترتب متنازلة فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع فهو النوع العالي، وقد يكون تحته نوع وفوقه نوع وهو النوع المتوسط، وقد لا يكون تحته نوع ويكون فوقه نوع وهو النوع السافل ويقال له نوع الأنواع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی ترتیب الانواع سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انواع اضافیہ کے درمیان ترتیب کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. نوع میں خصوص ہوتا ہے اور جنس میں عموم ہوتا ہے، یعنی نوع جتنی خاص ہوتی ہوگی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی اور جنس جتنی عام ہوگی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی. جو نوع سب سے زیادہ خاص ہو نا اس کو نوع الانواع کہتے ہیں، اور جو جنس سب سے زیادہ خاص ہو اس کو جنس الاجناس کہتے ہیں. اچھا، ابھی ترتیب کے اعتبار سے نوع کی تین قسمیں ہیں. ترتیب کے اعتبار سے نوع کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک نوع عالی، نمبر دو نوع متوسط اور نمبر تین نوع سافل. نوع عالی کی تعریف: نوع عالی وہ نوع ہے جس کے نیچے نوع ہو اوپر کوئی نوع نہ ہو، اور جس کے نیچے انواع ہو اوپر کوئی نوع نہ ہو. جیسے جس میں مطلق، اس کے نیچے جس میں نامی حیوان انواع ہیں، جس میں نامی حیوان اور انسان وغیرہ انواع ہیں، اور اس کے اوپر کوئی نوع نہیں بلکہ اس کے اوپر جوہر ہے جو کہ جنس ہے، بلکہ اس کے اوپر جوہر ہے جو کہ جنس ہے. نوع متوسط کی تعریف: نوع متوسط وہ نوع ہے جس کے اوپر بھی نوع ہو اور نیچے بھی نوع ہو. جیسے جس میں نامی، اس کے اوپر بھی نوع ہے یعنی جس میں مطلق، اور نیچے بھی نوع ہے یعنی حیوان. نوع سافل کی تعریف: جس کے اوپر انواع ہو لیکن نیچے کوئی نوع نہ ہو. جیسے انسان، اس کے اوپر حیوان، جس میں نامی، جس میں مطلق، یہ انواع اضافیہ ہیں لیکن اس کے نیچے کوئی نوع نہیں بلکہ اس کے نیچے زید ہے جو کہ شخص ہے. وَيُقَالُ لَهُ الْأَنْوَاعُ. نوع الانواع سے مصنف علیہ رحمہ فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں. نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ نوع سافل تمام انواع سے خاص ہے نا، اور جو نوع تمام انواع سے خاص ہو اس کو نوع الانواع کہہ دیتے ہیں. اس کو نوع الانواع کہہ دیتے ہیں. اس کا ترجمہ سنو بھائی. فصل، یہ ایسی فصل ہے جو انواع کی ترتیب کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے. اعلم ان الانواع، تو جان کے بے شک انواع قد تترتب متنازلۃ، تحقیق کبھی وہ نیچے کبھی وہ مرتب ہوتی ہیں اس حال میں کہ وہ نیچے اترنے والی ہیں. پس نوع تحقیق کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر نوع نہیں ہوتی، پس وہ نوع عالی ہے. اور تحقیق کبھی اس نوع کے نیچے نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ نوع المتوسط، اور وہ نوع متوسط ہے. اور تحقیق کبھی اس کے نیچے نوع نہیں ہوتی اور اس کے اوپر نوع ہوتی ہے، وہ نوع السافل، اور وہ نوع سافل ہے. وَيُقَالُ لَهُ نوع الانواع، اور اس سافل کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے. نوع الانواع کہا جاتا ہے. آگے بھائی عبارت پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصل الثالث الفصل وهو كل مقول على الشيء في جواب أي شيء وفي ذاته، كما إذا سئل الإنسان بأي شيء وفي ذاته فيجاب بأنه ناطق. وهو قسمان قريب وبعيد، فالقريب هو المميز عن المشاركات في الجنس القريب، فالبعيد هو المميز عن المشاركات في الجنس البعيد. فالأول كالناطق للإنسان والثاني كالحساس له، وللفاصل نسبة إلى النوع فيسمى مقوما لدخوله في قوام النوع وحقيقته، ونسبة إلى الجنس فيسمى مقسما لأنه يقسم الجنس ويحصل قسما له. كالناطق فهو مقوم للإنسان لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، ومقسم للحيوان لأن بالناطق حصل للحيوان قسمان، أحدهما الحيوان الناطق والآخر الحيوان غير الناطق. فصل الثالث، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کلیات خمسہ میں سے تیسری کلی یعنی فصل کو بیان فرما رہے ہیں. تیسری کلی یعنی فصل کو بیان فرما رہے ہیں. بھائی فصل کی تعریف وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى الشَّيْءِ فِي جواب أَيُّ شَيْءٍ وَفِي ذَاتِهِ کہ فصل وہ کلی ہے جو أَيُّ شَيْءٍ وَفِي ذَاتِهِ کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے, کسی شے پر بولی جائے. جیسے جب انسان کے متعلق ایو شر ہوا فی ذاتہ ہی کے ساتھ یوں سوال کیا جائے الانسان ایو شر ہوا فی ذاتہ ہی کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا چیز ہے, انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا چیز ہے, تو جواب میں ناطق آئے گا. جواب میں کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ناطق ہے. تو اب ناطق یہ انسان کی فصل ہے. ناطق انسان کی کیا بھائی واہ قسمال. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فصل کی تقسیم فرما رہے ہیں. بھائی فصل کی ہے دو قسمیں, نمبر ایک فصل قریب, نمبر دو فصل قریب کی تعریف. فصل قریب جو کسی ماہیت کو جنس قریب کے مشارکات سے جدا کر دے, جو کسی ماہیت کو جیسے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے, کیونکہ جب حیوان ناطق کہا جاتا ہے تو ناطق انسان کو حیوانیت میں شریک تمام مشارکات سے جدا کر دیتا ہے. حیوانیت میں شریک بقیہ تمام مشارکات سے جدا کر دیتا ہے. اور جن فصل بعید کی طریق کسی ماہیت بعید وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کر دے, جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کر دے. جیسے حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے, کیونکہ حساس یہ انسان کو جن سے بعید کے مشارکات یعنی درخت وغیرہ سے جدا کرتا ہے, اور جن سے قریب کے مشارکات یعنی گدھا گھوڑا وغیرہ سے جدا نہیں کرتا. وللفصل نسبۃ الی النوع. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فصل کی نوع اور جنس کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے دوسری تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ فصل کی دو قسمیں, نمبر ایک فصل مکوم, نمبر دو فصل مقسم. فصل مکوم کی تعریف فصل مکوم وہ فصل ہے جس کا تعلق نوع کے ساتھ ہو, اور فصل مقسم وہ فصل ہے جس کا تعلق جنس کے ساتھ ہو. اچھا جی, فصل مکوم کو مکوم اس لیے کہتے ہیں کہ مکوم کا معنی قوام دینے والا, یعنی حقیقت میں داخل ہونے والا اور حقیقت کا جز بننے والا. چونکہ فصل مکوم یہ نوع کو قوام دیتی ہے, یعنی نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور اس کا جز بنتی ہے, اس لیے فصل مکوم کو فصل مکوم کہتے ہیں. فصل مکوم کو فصل ناطق, جیسے ناطق کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے, اور ناطق یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے, یعنی انسان کی حقیقت کا جز ہے. فصل مقسم کو مقسم کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مقسم کا معنی تقسیم کرنے والا. چونکہ فصل مقسم جنس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتی ہے, اس لیے فصل مقسم کو فصل مقسم کہتے ہیں. جیسے یہی ناطق جب یہ حیوان کے ساتھ لگتا ہے تو حیوان کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ ایک حیوان ناطق ہے اور دوسرا حیوان غیر ناطق ہے. ایک حیوان ناطق ہے, دوسرا حیوان غیر ناطق ہے. بات کی سمجھ آ گئی بھائی؟ اب اس فصل کا ترجمہ دیکھو بھائی. فصل یہ فصل ہے, الثالث تیسری کلی فصل ہے, اور وہ فصل ایسی کلی ہے جو ایو شر و فی ذات ہی کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے. کما اذا سئل الانسان بأی شر و فی ذاتہ, جیسا کہ جب انسان کے متعلق ایو شر و فی ذاتہ کے ساتھ سوال کیا جائے تو بھائی تو جواب دیا جائے گا کہ بے شک وہ ناطق ہے. وَهُوَ قسمان قریب و بعید, اور فصل دو قسمیں ہیں یعنی قریب اور بعید. پس قریب
بس فصل قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب میں شریک ہونے والوں سے جدا کرنے والی ہو، اور بعید وہ فصل ہے جو جن سے بعید میں شریک ہونے والوں سے جدا کرنے والی ہو۔ فالاولو پس پہلا جیسے ناطق انسان کے لیے، دوسرا جیسے حساس انسان کے لیے، اور فصل کے لیے نو کی طرف نسبت کرنا ہے، بس اس کا فصل مکمل نام رکھا جاتا ہے اس فصل کے نو کی قوام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ نو کی قوام یعنی حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ کی، نو کے اس فصل کے نو کے قوام یعنی اس کی حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْجِنْسِ اور نو کی جنس کی طرف نسبت کرنا ہے، بس اس فصل کا مقسم نام رکھا جاتا ہے، اور نو نہیں کہنا، نسبتُهُ اور فصل کی جنس کی طرف نسبت کرنا ہے، بس اس فصل کا مقسم نام رکھا جاتا ہے۔ نسبتُهُ میں ضمیر کا مرجع فصل ہے، لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجِنْسَ اس لیے کہ بے شک وہ فصل جنس کو تقسیم کر دیتی ہے، وَيُحَصِّلُ قِسْمًا لَهُ اور جنس کو اور قسم حاصل کراتی ہے، جیسے ناطق، بس وہ انسان کے لیے مقوم ہے کیونکہ بے شک انسان حیوان ناطق ہے، اور حیوان کے لیے مقسم ہے کیونکہ بے شک ناطق کے ساتھ حیوان کو دو قسمیں حاصل ہو جاتی ہیں، دو قسمیں حاصل ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک حیوان ناطق ہے اور دوسرا حیوان غیر ناطق ہے۔ دوسرا کیا ہے بھائی؟ حیوان غیر ناطق ہے۔